ابھی کچھ ہی دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کے اندر رپورٹ کیا تھا کہ کس طرح سے میدان صالح یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کی جگہ کے بالکل قریب، جہاں پر اللہ کے رسول نے اس جگہ کو عبرت کے طور پر دیکھنے اور یہاں سے رکنے سے منع فرمایا، وہاں پر آج کل ایک میوزیکل کنسرٹ کروا کر اور اس جگہ کو ایک ٹورسٹ پلیس کے اندر بدل کر اس حکم کا کیسے مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اور اب آج سے کوئی 5-6 دن پہلے کا یہ ویڈیو ہے جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور حرم کعبہ سے صرف 80 کلومیٹر دور جدہ کے اندر ایک ولگر قسم کا میوزیکل کنسرٹ دوبارہ کروایا گیا ہے، جس کی ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک مشہور امریکی سنگر ہے جس کا نام ہے جینیفر لوپیز، جو کہ 2025 سعودی گرینڈ پرکس کا سیلیبریشن کا حصہ ہے، جس کے اندر فارمولا 1 کی تیز رفتار کاروں کی ریس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ میوزیکل کنسرٹ بھی آرگنائز کیا گیا ہے، جس کے اندر جینیفر لوپیز کے علاوہ مزید امریکی سنگر اوشر اور مشہور ڈی جے گروپ میجر لیزر نے بھی پرفارم کیا۔ افسوس کہ ابھی سے کچھ عرصہ پہلے تک ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب بھی سعودی عربیہ کے اندر کوئی میوزیکل کنسرٹ ہوتا یا پھر ویسٹرن کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا، مثال کے طور پر فیمیل ریسلرز پرفارم کرتی یا پھر سنگر یا پھر کوئی بھی ماڈلز پرفارم کرتی، تو سعودی عربیہ کے کلچر کا خیال کرتے ہوئے ان کو باقاعدہ ہدایت دی جاتی تھی کہ وہ اپنے جسم کو کور رکھیں گی اور سعودی روایات کے مطابق پرفارم کریں گی۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ شرط بھی ختم کر دی گئی ہے، اور اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہے اس طرح کے میوزیکل کنسرٹ کے اندر مردوں اور عورتوں کو بے حیائی کی طرح ناچتا ہوا دیکھ کر یہ فرق کرنا مشکل ہے کہ یہ انبیاء کی مقدس سرزمین ہے یا پھر بت پرستوں کی، جہاں پر ابھی تک اسلام پہنچا نہیں ہے شاید۔ آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ جن لوگوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچانا تھا، آج اس امت مسلمہ کا جو کہ مسلمانوں کی رول ماڈل ہے، یہ حال ہو چکا ہے۔ اب آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نافرمانیوں اور تکبر سے کہ ہم نے حق جان کر بھی اس کو نہیں ماننا، کیا ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں دنیا کے اندر اس طرح سے عزت ملے گی، یا پھر یہ اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دینا ہے، کیونکہ اللہ اپنی رسی کو ڈھیلی کرتا رہتا ہے کافروں کے لیے جب تک کہ وہ ایک بار اس کو کھینچ نہ لے۔ اور اللہ کی ذات تو اتنی غیرت مند ہے کہ اپنی فیوریٹ قوم کو یا پھر اپنی سب سے پسندیدہ قوم بنی اسرائیل کو بھی نہیں بخشتا اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف جائیں تو۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ بالڈ بیسٹ فیسٹیول جو کہ 30 اور 31 جنوری 2025 کو سعودی عربیہ کے شہر جدہ کے تاریخی علاقے البلد کے اندر منعقد ہوا۔ یہ فیسٹیول آرگنائز کروایا تھا MDL بیسٹ نے، جس کے اندر 70 سے زائد فنکاروں نے شرکت کی تھی جو کہ انٹرنیشنل لیول کے سنگر تھے، مثال کے طور پر سیویج، گونا، ویز خلیفہ، میٹرو بومن، مائیکل کیوانکا، ٹیوا سیویج وغیرہ۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ البلد جدہ کا وہ علاقہ ہے جہاں سے حج کرنے والے حاجی مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اس مقدس جگہ پر جہاں پر لوگ عمرہ کے لیے یا پھر حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، وہاں پر اس طرح کے ڈانس اور اس طرح کی ولگر محفلیں، سوچیں ذرا کیا پیغام دے رہی ہیں دنیا کو۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ اس فیسٹیول کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ کے اس مقدس مقامات کو موک کر رہے تھے، کیونکہ اس فیسٹیول کے اندر گانوں کے لیرکس انتہائی فحش اور غلیظ قسم کے تھے، جس کے اندر شراب، جنسی تعلقات اور غیر اخلاقی الفاظ شامل تھے۔ ڈانسرز کے ڈریسز اور ان کا انداز انتہائی فحش قسم کا تھا، جس میں سے کچھ کے آپ سکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ ہے سعودی عربیہ کا وہ کلچر جو کہ وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے؟ یہ کلچر نہیں ہے بلکہ بے حیائی اور تباہی ہے۔ اور اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ سعودیہ کے نظر کے اندر کیا ترقی کا مطلب صرف بے حیائی پھیلانا اور اپنے کلچر اور تہذیب سے نفرت کر کے ہر وہ کام کرنا ہے جو کہ ویسٹ کا کلچر ہے؟ اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا سعودیہ قطر کے ماڈل کو فالو نہیں کر سکتا، کیونکہ قطر بھی تو دنیا بھر کے سب سے بڑے ایونٹ فیفا کو بھی اسلام کی تبلیغ اور اپنے کلچر کی پروموشن کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی فیفا کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کو پوری دنیا کے اندر دیکھا گیا اور اس کے اندر شراب، مرد عورت کی رنگ برنگی محفلوں کو اور ہر قسم کی ولگیرٹی کو بین کر دیا گیا۔ تو آپ بتائیں کہ کیا اس طرح کر کے قطر کو دنیا کے اندر مزید عزت ملی یا پھر دنیا نے اس کا مذاق اڑایا؟ جواب ہم سب کو پتہ ہے۔ اس لیے اس وقت ترقی کے نام پر سعودی عربیہ جو کچھ کر رہا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ اس طرح سے کر کے یہ نہ صرف اپنے کلچر کو، اپنے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ ویسٹ کے لیے بھی مذاق بن رہے ہیں، کیونکہ ویسٹ کے لوگوں کے پاس تو اپنے ملک کے اندر یہ سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ ماڈرنزم کے چکر کے اندر یہ آہستہ آہستہ بے حیائی اور آہستہ آہستہ حرم کعبہ کے انتہائی قریب آتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی قیامت کی ایک چھوٹی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آخری وقتوں کے اندر ہر جگہ پر بے حیائی ہوگی، مگر اسے گناہ نہیں سمجھا جائے گا، اور یہ بے حیائی اتنی بڑھ جائے گی کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ کھلے عام زنا نہ کرنے لگیں، اور یہاں تک کہ اس طرح کا ٹائم آ جائے گا کہ عام لوگوں کے چلنے کے راستے کے اندر جب کوئی شخص زنا کر رہا ہوگا تو ان لوگوں میں سے کوئی نیک شخص ان سے کہے گا کہ اگر تم اس سے پردے کے پیچھے کرتے یعنی گھر میں کرتے تو بہتر نہیں تھا،
اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا معاشرہ اس بے حیائی کو اسلامی تعلیمات کے خلاف جا کر اس کو آزادی، ترقی یا پھر جدید کلچر کے نام پر قبول کرے گا، اور اس کی شروعات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو چکی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں کے اندر اس بے حیائی کو نارملائز کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، مگر مجال ہے کہ ہمارا میڈیا اس پر اپنی زبان بھی کھولے اور اس پر کھل کر بات بھی کرے۔ پر اب یہاں پر سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال کے اندر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان فتنوں کے دور کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے دین پر قائم رہو اور صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ سورہ آل عمران آیت 200۔ اللہ کے حکم کے مطابق چاہے ماحول کیسا بھی ہو، کتنا بھی فتنوں کا دور ہو، ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کو کسی بھی صورت بچائے اور ان گناہوں سے بچ کر اپنے بچوں کو بھی اس کا شعور دے۔ جتنا ہو سکے نیکی پر استقامت رکھنے کی کوشش کرے، خاص طور پر فتنوں کے دور کے اندر نیکی پر استقامت رکھنا اور اپنے ایمان کو قائم رکھنا بہت زیادہ اجر رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب فتنے چھا جائیں گے اور اس وقت بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسے دور کا آغاز ہوگا جس کے اندر حق و باطل کی پہچان مشکل ہو جائے گی، کیونکہ گناہ عام ہوں گے لیکن لوگ ان کو برائی نہیں سمجھیں گے، جو کہ آج ہو بھی رہا ہے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہا جانے لگا ہے۔ نیکی کرنے والے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے لوگ اکیلے ہو جائیں گے اور گناہ کرنے والا مشہور ہوگا۔ آج آپ خود کمپیریزن کر لیں کہ آج دنیا کے مشہور ترین، کرپٹ ترین پولیٹیشینز، انفلوئنسرز، میڈیا، میوزک اور فلم انڈسٹری کے مشہور ترین لوگ زیادہ تر یہی لوگ ہیں جو کھلے عام گناہ کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن لوگ ان کو سیلیبریٹی بنا کر ان کی حد سے زیادہ عزت کرتے ہیں، اور نیکی کی طرف بلانے والے لوگوں کو دقیانوس کہہ کر یا پھر پرانے خیالات کے لوگ کہہ کر ان سے نفرت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کے رسول نے بالکل سچ ہی فرمایا تھا کہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کیونکہ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ فتنوں کے اندر شامل ہونے سے بچنے والا ان میں شامل ہونے والے سے بہتر ہے، یعنی بیٹھا ہوا شخص ان فتنوں سے محفوظ ہوگا بجائے اس شخص کے جو کہ کھڑا ہو کر ان کے اندر شامل ہو جائے، پھر چاہے وہ اس کو اپریشیٹ کرے یا پھر کھلے عام تماشائی بن کر اس کے اندر شامل ہو جائے، دونوں شخص خطرے کے اندر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل کے اندر برا جانے، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بالکل واضح ہے کہ اگر ہم کسی برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو کم از کم دل سے اس کو برا سمجھنا ضروری ہے، لیکن آج تو لوگ یہ بھی نہیں کر رہے، الٹا اس برائی کو سوشل میڈیا پر ماڈرنزم کہہ کر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یعنی وہ ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی گر چکے ہیں۔ سورہ التحریم آیت 6 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ، یعنی اس کا مطلب کہ ہمیں صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ان فتنوں کے دور کے اندر جہنم کی آگ سے ہر صورت بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔